بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 34 ہے۔ سبق کا نام ہے فصل فی الوقت، یعنی وقت کسے کہتے ہیں اور وقت کی کچھ اقسام۔ تو ناظرین، وقت تو یہی ہمارے پاس جو گھڑیوں میں چل رہا ہے، تو اس میں اگر دیکھیں تو ہر ملک کے وقت میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے۔ مثلا ہمارا جو معیاری وقت ہے، جو ہمیں گرینج سے 75 درجے طول کے مطابق دیا گیا ہے، تو وہ اس سے افغانستان کا جو وقت ہے وہ آدھے گھنٹے کے فرق پر ہے، اور انڈیا کا جو وقت ہے اس میں بھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ سعودی عرب کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 12 گھنٹے کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ملک کے وقت میں جو فرق ہے وہ بالکل واضح فرق ہے۔ تو وقت کی اقسام کیسے بنے گی؟ تو ناظرین، وقت کی سب سے پہلی قسم ہم اگر بنائیں تو وہ وہی ہے جو ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھی ہے کہ نصف النہار کا وقت، اس کو معیار بنایا جاتا ہے۔ ہر ملک کا معیاری وقت وہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خط گرینج سے جو ملک مشرق میں ہوگا، کیونکہ خط گرینج طول البلد کا 0 ہے، درجہ ہے اور مبدا ہے اور ابتدا ہے، تو وہاں سے کسی بھی مقام کا مشرق کی طرف ہونا یا مغرب کی طرف ہونا، تو مشرق کی طرف اگر کوئی مقام جتنے بھی درجے طول پر ہوگا تو ظاہر ہے کہ سورج پہلے اس مقام پر آئے گا، اس کے بعد پھر سورج گرینج کے مقام پر جائے گا۔ تو انہوں نے پوری دنیا میں وقت اس طریقے سے سیٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے طول دے دیا ہے ہر ایک کو، ہر ایک ملک کو اس کا الگ طول دے دیا ہے، اور وہ اس اعتبار سے تو جو یعنی خط گرینج کے اعتبار سے تو اس ملک کا جو وہ طول ہے وہ مقامی طول کہلاتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان کا 75 درجے کا جو طول ہے تو وہ گرینج کے اعتبار سے مقامی طول ہے، لیکن پھر پاکستان کے اندر کسی علاقے کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے پھر وہ ہمارا معیاری طول ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہر ملک کو انہوں نے طول دیا ہے، تو اس طول کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ملک مشرق میں ہے تو پھر سورج چونکہ مشرق سے مغرب کی طرف ایسے سفر کرتا ہے تو سورج پہلے اس ملک پہ آئے گا اور اس کے بعد پھر وہ گرینج پہ جائے گا، تو گویا کہ اس ملک کا وقت یعنی مشرق والے ملک کا وقت آگے ہوگا، اور گرینج والے ملک کا گرینج کا جو وقت ہوگا نصف النہار کا وہ اس کے بعد ہوگا۔ اور اسی طریقے سے مغرب میں جو ملک ہوگا گرینج سے تو اس کا جو وقت ہوگا وہ نصف النہار گرینج والے نصف النہار سے بعد میں ہوگا، کیونکہ سورج ادھر بعد میں جائے گا۔ تو یہ بات تو بالکل آسان ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو پوری دنیا میں وقت نصف النہار انہوں نے اس طرح وقت سیٹ کیا کہ گرینج کے اوپر جب نصف النہار کا وقت ہوا تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ بھئی گرینج کے اوپر جب نصف النہار کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے، تو مشرق میں جو ملک ہیں جتنے درجے طول کے اوپر ہیں اتنے اعتبار سے انہوں نے اپنی گھڑیوں کو آگے کر لیا، یعنی آگے کر لیا مشرق میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ چونکہ نصف النہار ہو چکا ہے، اب ان کا وقت آگے چل رہا ہے، شام کا کوئی وقت چل رہا ہے، اور مغرب والوں نے اپنی گھڑیوں کو اتنا پیچھے کر لیا کہ وہاں پر ابھی تک صبح کا وقت ہوگا، یعنی نصف النہار کا وقت ابھی آئے گا وہاں پر۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سیٹ کر لیا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ گرینج کا خط ہم نے بنایا تھا، اور یہ مثلا پاکستان کا خط طول ہے، یہاں پہ پاکستان واقع ہے، تو یہ پاکستان کا خط طول ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ خط گرینج سے مشرق میں ہے، یہاں سے مشرق میں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سورج یہاں سے سفر کرتا ہوا پہلے پاکستان کے نصف النہار کے اوپر آئے گا، اور جب نصف النہار کے اوپر آئے گا پھر اس کے بعد یہ سفر کرے گا اور 75 درجات طے کر کے یہ گرینج کے اوپر پہنچے گا۔ تو جب سورج 75 درجات طے کر کے جب گرینج کے اوپر پہنچے گا تو 75 درجات طے کرنے میں سے کتنا وقت لگے گا، تو اتنا وقت ہم نے اپنی گھڑیوں کو آگے کر لینا ہے۔
75 درجے جو طے ہوتے ہیں تو اس کا اگر ہم حساب لگائیں تو 1 درجہ 4 منٹ میں طے ہوتا ہے، تو 75 ضرب 4 کریں تو 300 بن جاتا ہے، 300 منٹ ہو جاتے ہیں۔ 300 منٹوں کو اگر ہم 60 پہ تقسیم کریں کہ گھنٹے بنا دیں تو 5 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ 5 گھنٹے سورج کو مزید ہمارے نصف النہار کے خط سے گرینچ کے خط تک پہنچنے میں لگ جائیں گے۔ تو جب گرینچ میں جا کر نصف النہار کا وقت ہوگا تو ہمارے ہاں 5 بج چکے ہوں گے۔ اگر ہمارے ہاں نصف النہار 12 بجے تھا تو گرینچ میں جب نصف النہار ہوگا تو ہمارے ہاں 5 گھنٹے ہمارا آگے چلا جائے گا۔ اور جو ملک مغرب میں ہوگا، یہ مثلا یہاں پہ کسی جگہ پہ ہوگا تو وہ اپنی گھڑی پیچھے کر لے گا اتنے طول البلد کے اعتبار سے، کہ کیونکہ وہاں پہ نصف النہار بعد میں ہوگا، ابھی تک وہاں پہ صبح کا وقت ہوگا جب گرینچ میں نصف النہار کا وقت ہوگا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنا ٹائم سیٹ کر لیا۔ اب ہمارا جو فرق ہے یہ ایک ہی مرتبہ جب معلوم ہو گیا گرینچ سے، ہم چونکہ 75 درجے طول پر ہیں تو اس لیے ہمارا 5 گھنٹے کا فرق ہے، ہم نے اپنے 5 گھنٹے گھڑیاں آگے کر لی ہیں۔ اب پاکستان میں جو ہے وہ 75 درجے طول والا 5 گھنٹے کے فاصلے پر گرینچ سے جو وقت ہے بس وہی رائج ہے، اور معیاری وقت ہمارا یعنی وہی ہوگا، ہر ملک کا معیاری وقت وہی ہوگا جو اس کی گرینچ سے طول البلد کے اعتبار سے جو فرق ہے، اس اعتبار سے جو انہوں نے اپنا ٹائم سیٹ کیا ہے وہی اس مطلب ملک کا معیاری وقت ہوگا۔ اب پاکستان کے 75 درجے طول پر جب سورج پہنچتا ہے تو وہاں پہ مثلا نصف النہار کا وقت ہو جاتا ہے، مثلا 12 بجتے ہیں، تو پوری ملک کی گھڑیوں میں اس وقت 12 بج چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی وقت پورے ملک میں چل رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر نصف النہار کے اوپر 12 بج رہے ہیں تو کراچی میں مثلا 12 بج کر کچھ اور منٹ ہوں یا کسی نہیں، بلکہ پورے ملک میں 12 ہی بج چکے ہوں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ پورے ملک میں صرف 12 بجے ہی نصف النہار ہو۔ وقت تو نصف النہار کا وہی یعنی وقت جو معیاری ہوگا وہی یعنی معیاری طول والا ہی پوری پاکستان میں یعنی پورے ملک میں چل رہا ہوگا، اور گھڑیوں میں آگے پیچھے بالکل 1 سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے معیاری طول پہ ہمارا نصف النہار ہے وہی ہمارا ہر علاقے کا نصف النہار کا وقت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارا معیاری طول کے اوپر یعنی پاکستان کا یہ معیاری طول کے اوپر اگر دیکھیں تو اگر یہاں پر 12 بجے نصف النہار ہے تو کراچی میں 12:32 پر ہوگا، کیونکہ کراچی اس خط طول سے مغرب میں ہے۔ مثلا یہاں پر کسی جگہ پر ہے تو کراچی میں جا کر نصف النہار جب ہوگا تو وہ بعد میں ہوگا، یعنی یہاں پہ جب سورج پہنچے گا تو تب ہوگا، تو اس لیے سورج بعد میں پہنچے گا۔ تو 12 بج کر تقریباً 32 منٹ یعنی 32 منٹ کا درمیان میں فرق ہے۔ ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر یہ پڑھا ہے کہ تقریباً 8 درجے مزید مغرب میں ہے کراچی پاکستان کے معیاری طول سے، یعنی 75 سے 8 منفی کریں گے تو 67 رہ جائے گا، تو تقریباً 8 درجے، اور 8 درجوں کو اگر ہم منٹوں میں بدلیں تو 1 منٹ میں 4 منٹ میں 1 درجہ طے ہوتا ہے، تو 8 چوکے 32، گویا کہ 32 منٹ مزید سورج کو لگیں گے کراچی تک پہنچنے میں۔ تو اس طریقے سے نصف النہار کے وقت میں تھوڑا سا فرق ہر علاقے کے اعتبار سے ہوگا، اور لیکن معیاری وقت جو ہوگا گھڑیوں پر وہ وہی ہوگا جو 75 درجے والے طول کا ہوگا۔ تو اس لیے یہ نصف النہار کا وقت ایک معیار قرار پایا، یہ وقت یہ ایک الگ قسم قرار کر پایا۔ اسی اعتبار سے پورے دنیا کے اندر ہر ملک کے اپنا وقت وہ اس نصف النہار گرینچ والے سے اعتبار کرتے ہیں، اپنے معیاری نصف النہار کا، اس کے بعد پھر وہ اپنا ہر علاقے کا وقت سیٹ کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پہلی قسم ہے نصف النہار مقامی۔ تو یہ مقامی کے اندر یہ بات یاد رکھیں، لوکل ٹائم آف نون LTN کے نام سے یہ اس کا مخفف ہے۔ تو یہ مقامی کے اندر 2 حیثیتیں ہیں۔ گرینچ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارا 75 درجے والا طول وہ ہمارا مقامی کہلائے گا، اور پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ تو اس صورت میں پھر ہمارا علاقے کا جو طول ہوگا، خط طول ہوگا اپنے خاص علاقے کا، تو وہ ہمارا مقامی کہلائے گا، اور 75 درجے والا معیاری کہلائے گا۔ تو ان 2 حیثیتوں سے اس کو آپ LTN کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم کی طرف۔ نصف النہار مقامی یہ پہلی قسم ہے وقت کی، اور دوسری قسم کی طرف ہم چلتے ہیں
ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں پہ جب ہوتا ہے کہ بھئی سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق اتنے بجے ہوگا، اور یونیورسل ٹائم کے مطابق مثلا اتنے بجے ہوگا، گرینوچ کے ٹائم کے مطابق اتنے بجے ہوگا، تو یہ جو پوری کائنات میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اور اجتماع شمس و قمر ہے، یعنی چاند کی 28ویں تاریخ کو جو سورج اور یعنی چاند جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، تو زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے، نظر نہیں آتا ہمیں، یا یہ کہ بالکل یعنی غائب ہو جاتا ہے، تو اسے کنجکشن کہتے ہیں۔ تو یہ جو پوری کائنات میں رونما ہونے والے واقعات ہیں، تو ان واقعات کے اندر اگر آپ ہر ملک کے لیے الگ وقت بتا دیں کہ بھئی فلاں ملک میں فلاں وقت پر ہوگا، فلاں ملک میں فلاں وقت پر یہ سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ ہر ملک کے لیے اس کے وقت کو دیکھا جائے۔ تو انہوں نے ایک ہی جگہ کے وقت کو معیار بنا لیا کہ بھئی اس جگہ کے وقت کو ہم بتائیں گے کہ بھئی اس جگہ کے وقت کے مطابق فلاں ٹائم میں یہ واقعہ رونما ہوگا پوری کائنات میں، سورج گرہن، چاند گرہن، اجتماع شمس و قمر۔ لیکن اس کے بعد پھر اس جگہ کے وقت کو دیکھتے ہوئے ہر ملک اپنے وقت کو سیٹ کر لے کہ بھئی ہمارے ہاں کس وقت یہ ہوگا۔ تو انہوں نے گرینوچ چونکہ 0 ہے درجہ ہے طول البلد کا، تو انہوں نے اسی کو معیار بنا دیا کہ بھئی گرینوچ کے وقت کے مطابق فلاں وقت میں سورج گرہن ہوگا، ہر ملک اپنا جو طول کا فرق ہے اس طول کے مطابق وہ اپنا وقت سیٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے ہاں کس وقت ہوگا۔ تو چونکہ وہ تو متعین ہے، فرق متعین ہے، مثلا پاکستان کا 75 درجے مشرق کی طرف ہونا گرینوچ سے یہ متعین ہے، دوسرے ممالک کا اپنا مشرق یا مغرب کی طرف اتنے درجے طول کے اوپر ہونا متعین ہے۔ جب انہوں نے گرینوچ کا وقت بتا دیا کہ بھئی گرینوچ کے وقت کے مطابق شام کے 5 بجے سورج گرہن ہوگا، یا دن کے 12 بجے جو ہے وہ سورج گرہن ہوگا، تو ہر ملک نے دیکھ لیا کہ بھئی ہمارا تو 5 گھنٹے، مثلا مشرق والوں نے کہا کہ ہم تو 5 گھنٹے آگے ہیں مثال کے طور پر، تو انہوں نے اس اعتبار سے اپنا وقت سیٹ کر لیا، اور مغرب والوں نے اتنا پیچھے اپنا حساب لگا دیا کہ بھئی ہم اتنے گرینوچ سے پیچھے ہیں، تو لہٰذا ہم ہمارے وقت کے مطابق فلاں وقت میں ہوگا، تو اس لیے آسانی ہوگی۔ تو ایک ہی گرینوچ کا وقت بتا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہر ایک ملک اپنا وقت خود سیٹ کرتا ہے۔ تو اس وقت کا نام ہے کائناتی وقت، اور اسے GMT کہتے ہیں۔ GMT گرینوچ مین ٹائم، گرینوچ مین ٹائم، اور یونیورسل ٹائم بھی اسے کہتے ہیں، UT کے نام سے اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہے کائناتی وقت۔ وقت کی ایک تیسری قسم بھی ہے جس کا نام ہے کوکبی وقت۔ کوکب ستارے کو کہتے ہیں۔ تو ناظرین ایسا ہے کہ کوکبی وقت کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ظاہری طور پر جو ہمیں سورج جو ہے وہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہے، تو حقیقت میں تو زمین سورج کے گرد چکر لگا دیا، لیکن سورج ہمیں زمین کے گرد چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جہاں پہ ہمیں سورج اگر ابھی نظر آ رہا ہے تو فکس 24 گھنٹے بعد پھر ہمیں اس جگہ پہ وہ نظر آئے گا۔ لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ستارے ہیں، اگر صبح صادق کے وقت یا شام کے وقت آپ ستاروں کے اوپر نظر ڈالیں اور ان ستاروں کو متعین کر لیں کہ بھئی یہ ستارہ آج اس جگہ پر ہے، تو کل آپ دیکھیں گے تو یہ ستارہ اس جگہ پر آپ کو جو نظر آئے گا وہ 24 گھنٹوں میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ زمین ہے مثلا، اور یہ زمین کے گرد یہ سورج جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے، تو یہ پھر آسمان کا یہ کرۂ سماوی بھی ہم بنا لیتے ہیں، یہ کرۂ سماوی ہے۔ اور اب یہ زمین کے گرد جو سورج کا چکر ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے، حقیقت میں تو یہی میں ابھی بتاؤں گا تو وہ تو زمین ہوگی، لیکن یہ جو ستارے ہیں باہر سے آسمان میں، مثلا ایک ستارہ یہاں پر ہے، آپ کے ادھر آپ کو نظر آیا، تو دوسرے دن یہ ستارہ جو ہے آپ کو اس جگہ پہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس جگہ سے یعنی 24 گھنٹوں میں تو اس جگہ پہ نظر آئے گا، لیکن یعنی 24 گھنٹوں میں اس سے تھوڑا سا آگے چلا گیا ہوگا، یعنی آگے چلا گیا ہوگا، یعنی 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں آپ کو اس جگہ پہ دوبارہ نظر آئے گا۔ تو گویا کہ
جو ستاروں کی حرکت ہے، ستاروں کی جو گردش ہے زمین کے گرد جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، وہ 4 منٹ وہ زیادہ ہے سورج سے۔ سورج تو 24 گھنٹوں میں چکر لگا رہا ہے، لیکن ستارے جو ہیں وہ 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں چکر لگا رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وقت چونکہ تھوڑا سا تیز ہے اور اس کے لیے الگ سے گھڑیاں بنائی گئی ہیں کوکبی وقت کے لیے، اس کو سیٹریٹی ٹائم کہتے ہیں، تو اس کے لیے الگ سے گھڑیاں بنائی گئی ہیں جو ذرا ستاروں کی گردش کا پتہ لگاتی ہیں، اور یہ 23 گھنٹے 56 منٹ میں اپنے چکر پورا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت ابھی ہم آپ کو بتائیں اگر، تو یہ آپ درمیان میں جو سمجھ لیں گویا کہ یہ سورج ہے، اس کے گرد زمین چونکہ چکر لگاتی ہے، تو یہ زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے ایسے، تو زمین جو اپنا 24 گھنٹوں میں چکر پورا کرتی ہے تو وہ تھوڑی سی آگے بھی چلی جاتی ہے، پھر تھوڑی ایک درجہ آگے بھی چلی جاتی ہے، پھر آگے چلی جاتی ہے، تو اس طریقے سے روزانہ ایک درجہ آگے بھی جاتی ہے، اور روزانہ جو ہے وہ اپنے گرد بھی چکر ایسے لگا رہی ہوتی ہے، تو یہ اس طریقے سے 360 دنوں میں، یعنی یہ اس طریقے سے چکر بھی لگاتی ہے، اور آ کر یہ اپنا سال پورا کر لیتی ہے، اور سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے تو سال بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ستارہ ہے، مثلا یہاں پہ یہ ستارہ ہمیں اگر نظر آیا ایک دن میں، ہمیں ہمارے سر کے اوپر مثلا نظر آیا، تو دوسرے دن دیکھیں زمین نے اپنا چکر تو پورا کیا 24 گھنٹوں میں، لیکن 24 گھنٹوں میں پورا کرنے کے ساتھ ساتھ زمین ایک درجہ آگے کو چلی گئی ہے، تو زمین کے ایک درجہ آگے کو چلے جانے کی وجہ سے اب یہ ستارہ ہمیں ایسے نظر نہیں آ رہا، بلکہ یہ ستارہ ہمیں ایسے بالکل برابر نظر آ رہا ہے، کیونکہ 4 منٹ میں ایک درجہ طے ہوتا ہے نا، تو زمین نے 24 گھنٹوں میں ایک درجہ آگے طے کر لیا، گویا کہ 4 منٹ زمین آگے چلے گی، تو وہی ستارہ، چونکہ حقیقت میں ستارے تو اپنی جگہ بدلتے نہیں ہیں، وہ ایک جگہ پر ساکن رہتے ہیں، تو لہٰذا وہی ستارہ جو ہمیں پہلے دن نظر آیا تھا مثلا رات کے 9 بجے، تو دوسرے دن ہمیں وہ رات کے 9 بجے اس جگہ پہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ 8:56 پہ ہمیں وہاں پہ نظر آئے گا، اور 9 بجے تو وہ ہم سے تھوڑا سا آگے ہمیں تھوڑا سا اپنی جگہ سے نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے اگر ہم دیکھیں تو اگر 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اگر زمین یہاں پر ہے تو وہ ستارہ ہمیں یہاں سے بالکل نظر ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر زمین آگے چلی جائے، یہاں پہ چلی جائے، تو وہ ستارہ ہمیں یہاں سے ایسے نظر آئے گا۔ تو یہ ستارے جو ہیں، چونکہ زمین روزانہ ایک درجہ آگے جاتی ہے، 4 منٹ مزید آگے جاتی ہے، تو اس لیے وہ ستارہ جو کہ اپنی جگہ سے ہلتا تو ہے نہیں ہے، تو وہ ہمیں پیچھے نظر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے ستاروں کی گردش ہمیں ظاہری طور پر ذرا تھوڑی سی تیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں زمین چونکہ آگے چلتی ہے تو وہ ستارے ہمیں، ایک ستارہ جو آج ہمیں جس جگہ پہ نظر آتا ہے تو کل ہمیں اس جگہ پہ 23 گھنٹے اور 56 منٹ میں نظر آئے گا، اور 4 منٹ اگر اس کے ساتھ مزید پلس کریں گے تو وہ ستارہ تھوڑا سا آگے کو ہمیں نظر آئے گا۔ تو یہ ہے کوکبی وقت، اور اس میں یہ ساری حکمت ہوتی ہے کہ جو ستاروں کی حرکت ہمیں تیزی سے 4 منٹ پہلے کیوں ہو جاتی ہے، اور ستارہ وہ ہمیں اپنی جگہ بدلتا ہوا کیوں نظر آتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کوکبی وقت کے ساتھ کوکبی مہینہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ مثلا واضح ہے کہ چاند جو ہے وہ 27 دن اور کچھ گھنٹے اور کچھ منٹ میں وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے زمین کے گرد، اور اس کے بعد پھر وہ اجتماعی شمس و قمر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چاند کا زمین کے گرد چکر لگانا ہے، اس کو کہتے ہیں کوکبی مہینہ۔ اس میں بھی دیکھیں چاند ہمیں ایک جگہ پہ نظر آتا ہے مغرب میں جب شروع میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، جب وہ بدر بن جاتا ہے ایک روٹی کی طرح، تو اس وقت وہ ہمیں بالکل مشرق میں نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ کوکبی ماہ ہو گیا۔ پھر کوکبی سال بھی ہوتا ہے کہ جب زمین سورج کی گرد اپنا چکر 360 دنوں میں پورا کرتی ہے، تو اس میں کبھی وہ ایک جگہ پر ہوتی ہے، کبھی دوسری جگہ پر ہوتی ہے، کبھی تیسری جگہ پر ہوتی ہے، تو اس کو کوکبی سال کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وقت کی 3 قسمیں: نصف النہار، کائناتی وقت، اور کوکبی وقت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔